وہ جب تک ہوش سے بیگانی رہی تب تک باران خان خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سرخ چہرے کو تکتا رہا، جس کی معصومیت باران کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہونے لگی۔ اپنے کمرے میں کسی کو برداشت نہ کرنے والی باران خان نے اس لڑکی کو اپنے بستر پر خود لٹایا تھا۔ کافی دیر تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد باران خان نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا اور شرٹ کے اوپر کے بٹن تیزی سے کھول دیے۔ شرٹ لوز کرتی ہی اس کی نظر ایک دم سلا کے سراپے پر پڑی تو یاد آیا کہ اب سلا کے ساتھ اس کے وجود کا ٹکڑا بھی جڑا ہوا تھا۔ اس ننھے مہمان کا سوچ کر باران خان بے ساختہ مسکرا دیا۔ اسے اپنے سے منسلک رشتے بہت عزیز تھے اور پھر اب تو بات اس کی اولاد کی تھی۔ وہ کیسے خود غرضی دکھا پاتا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر سلا کے چہرے کو پیار سے چھوا۔ ایسے کرتے ہوئے باران خان کو محسوس ہوا جیسے وہ اپنے بچے کی ماں کو نہیں بلکہ بچے کو ہی پیار کر رہا ہو۔ اس کا لمس خود پر محسوس کر کے سلا کسمسا کے اٹھ بیٹھی، مگر سامنے باران خان کو دیکھ کر کچھ وقت پہلے کا دردناک منظر آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ اس نے نظریں دوڑائی، باران خان کا کمرہ دیکھا اور پھر بڑی ہمت کر کے نظریں باران خان کے چہرے پر ڈالی، جو ٹکٹی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ باران کو دیکھ کر سلا کا سارا خون سمیٹ کر چہرے پر آ گیا۔ باران نے اسے ڈرتے دیکھا تو کس کر اس کے قریب ہوا اور پھر اس کا ڈر زائل کرنے کی نیت سے اپنے ہاتھ سے اس کے شانوں پر جمائے پورے استحقاق سے اس کی پریشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ سلا کی آنکھیں تو حیرت سے پھیل کے رہ گئی تھی۔ آج باران خان اسے حیران کیے جا رہا تھا۔ شرم و حیا کے مارے سلا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ باران نے اس کے شانوں پر گرفت مضبوط کی تو وہ پوری طرح سے اس کے حصار میں مقید ہو گئی۔ اس نازک سی جان کو باران خان نے ایک بار پھر خود میں سمیٹ لیا تھا، شاید ایسا کر کے وہ اس کا درد ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے لب ہٹا کر باران خان نے نرمی سے اس کے گال پر پڑے ناخنوں کے نشانوں پر انگلی رکھی اور اس کے زخموں کو سہلانے لگا۔ شرم و جھجک کے باعث سلا کی پلکیں اب باقاعدہ لرز رہی تھیں۔ باران خان پر سلا کا ایسا خمار چڑھا تھا کہ کچھ پلوں کے لیے وہ روشنی کو بھول ہی گیا۔ خان، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ اس کی شدتیں بڑھتی دیکھ کر سلا نے ڈرتے ہوئے ہونٹوں سے لفظ ادا کیے تو باران خان کی نظریں بے ساختہ اس کے نازک سے لبوں پر ٹک گئیں۔ اگلے پل ہی اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور سلا سے تھوڑا فاصلہ قائم کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے دور ہونے پر سلا نے سکھ کا سانس لیا۔ دیکھو سلا، جو کچھ ہوا میں اس کی معافی چاہتا ہوں اور تم سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد تمہارے ساتھ ایسی کوئی حرکت کسی کو کرنے نہیں دوں گا۔ آج تک ہمارے درمیان جو بھی تھا وہ اب نہیں ہے۔ جب میں نے تم سے نکاح کیا تھا تب میں نے تمہیں اپنی بیوی نہیں مانا تھا، لیکن آج میں تمہیں اپنی بیوی اور اپنے بچے کی ہونے والی ماں بھی مانتا ہوں اور تمہاری بہت عزت بھی کرتا ہوں۔ جن حالات میں ہمارا نکاح ہوا میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی اور تم کسی اور میں، میرا مطلب ہے کہ سلا، تم اگر چاہو تو میرے بچے کی پیدائش کے بعد مجھ سے علیحدہ ہو کر اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کرنے کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی کی زندگی اس پر تنگ کرنے کا حقدار ہوں۔ تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ میری اولاد میری ذمہ داری ہے۔ میں خود سے بڑھ کر اس سے پیار کروں گا، اس لیے خیال رکھنا میرے بچے پر کوئی آنچ نہ آئے۔ باران خان نظریں جھکائے بیٹا گمبھیر لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر سلا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے اس کے بچے کو صرف اپنا بچہ بول سکتا تھا اور اب تک اس نے سلا پر جو مہربانیاں کی تھی وہ اس بچے کے خاطر ہی کی تھی۔ سلا کا کوئی جواب نہ پا کے باران خان نے گردن گھما کے سلا کی جانب دیکھا۔ مجھے پتہ ہے تم کیا سوچ رہی ہو،
تمہاری اولاد پر تمہارا جو حق ہے وہ میں نہیں چھینوں گا اور نہ ہی کسی کو چھیننے دوں گا۔ باران خان کی بات سن کر سلا کو ایسے لگا جیسے باران خان نے اس کی آنکھیں پڑھ لی ہو، جیسے یہ شخص دل کا حال جان گیا ہو۔ سلا، تم میری بیوی ہو اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس سے میں اچھے سے واقف ہوں۔ میں مردوں کے لیے جتنا بھی ظالم ہوں، عورت ذات کی میری نظر میں بہت عزت ہے۔ اگر آج تک میں نے تمہارے لیے بھی کوئی بدتمیزی کی ہے تو اس لیے کہ مجھے تمہاری الٹی سیدھی حرکتیں اور چلتی ہوئی زبان سے بہت چڑ ہے۔ خیر، ان سب باتوں کو چھوڑو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ایک لڑکی ہے جس نام روشنی ہے اس کا، ہم دونوں کئی سالوں سے ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ یہ بات یقیناً تمہارے لیے بہت دردناک ہے، لیکن میں روشنی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں، میں تم سے اس بات کا وعدہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں تمہارے حق سے کبھی محروم نہیں کروں گا۔ کیا تم مجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ باران خان بڑی آس بھری نظروں سے سلا کو دیکھ رہا تھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ کچھ سوچ کر بے دردی سے اپنا نچلا لب کاٹ رہی تھی۔ جواب دو سلا، باران نے ایک بار پھر استفسار کیا تھا۔ سلا کی آنکھوں میں نمی اتر گئی۔ بھلے اس کی عمر کم تھی لیکن وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ بڑی اور سمجھدار تھی۔ جانتی تھی اب اس کے اوپر سکون نام کا ایک اور ظلم مسلط کر دیا جائے گا۔ باران خان اس سے اجازت مانگ رہا تھا، یہ اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ کیسے اسے منع کر سکتی تھی اور منع کرنے کا وہ حق نہیں رکھتی تھی کیونکہ وہ خود اس کی زبردستی کی بیوی بنی ہوئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کے باران خان کو نہ دیکھا، بس اس بات میں سر ہلا دیا، گڈ گرل۔ باران خان نے اس کی توڑی کو پیار سے چھوا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سلا نے درد سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر اس وجود کو محسوس کیا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ لوگوں کے ظلم کا شکار ہونے والا تھا۔ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بے جان کے کمرے سے نکلا تھا۔ سلا کے بعد بے جان اور اس کی فیملی کو بھی روشنی اور اس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بے جان سلا کے لیے کچھ اداس تھی لیکن باران کی خوشی کے لیے خوش بھی تھی۔ سبین تو اپنی پڑھی لکھی خوبصورت اور معیاری بہو کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ بہو ان کا کیسے حشر نشر بگاڑنے والی ہے۔ سبین نے باران کو کہہ دیا تھا کہ وہ جلد از جلد روشنی کو حویلی لے آئے تاکہ ان کی دھوم دھام سے شادی کر دی جائے۔ ہاشم اپنی بیوی اور بھائی رحیم کے مقابلے میں یک سلجھے ہوئے سمجھدار آدمی تھے۔ ان کے خیال میں باران کی دوسری شادی سلا کی حق تلفی تھی، لیکن بیٹے کے آگے کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ وہ ان سے اجازت مانگ رہا تھا، یہ بھی بڑی بات تھی ورنہ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ خان حویلی کے باورچی خانے میں اس وقت مختلف پکوانوں اور مٹھائیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ملازم پھولوں اور برقی قیمکوں سے پوری حویلی کو سجا رہے تھے۔ سبین اور عالیہ کی شاپنگ شروع ہو گئی تھی۔ مرد بھی اپنے باران کی شادی کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہانے کے لیے تیار تھے۔ حیدر اور مومنہ کو بھی باران کی شادی کے لیے چھٹیوں میں پاکستان آنے کا پیغام بھیج دیا تھا۔ مختصر یہ کہ خان حویلی میں باران خان کی شادی کی بڑی زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ آج 3 دن بعد وہ کراچی واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب اس کے کراچی جانے پر سب بے حد خوش تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ اس بار اپنی دلہن لے کر لوٹتا۔ اپنے کمرے سے نکل کر باران بے جان کے کمرے کی طرف چل دیا، کیونکہ آج کل سلا بے جان کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ باران خان نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں رہ لے، لیکن سلا نے اس کو یہ کہہ کر صاف منع کر دیا کہ اس کمرے پر حق صرف روشنی کا ہے۔ سلا کو تو چھوٹے کمرے میں رہنے کی عادت تھی۔ باران خان نے ہاتھ بڑھا کے دھیرے سے بے جان کے کمرے کا دروازہ کھولا
تو وہ سامنے بے جان کی گود میں سر رکھ کر سمیٹ کر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ باران خان کی آہٹ محسوس کرتے ہی وہ صورت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ باران بے جان کے پاس جانے کے بجائے اس کے قریب ہو کے بیٹھا اور نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ سرخ اور نارنجی کے متزاج کی کرتی پہنی ہوئی تھی، شلوار اور دوپٹہ بھی ہم رنگ تھے، لمبے سیاہ بال چوٹی میں قید تھے، چہرہ بالکل سادہ تھا، معصوم سا۔ جی اب بہت اچھی ہے، سیلا نے نظری جھکا کے دھیرے سے جواب دیا، جبکہ باران کا سیلا کے ساتھ اچھا برتاؤ دیکھ بے جان بھی دھیما سا مسکرا دی۔ بے جان مجھے آنے میں 1 ہفتہ لگ جائے گا، جب تک آپ کی ذمہ داری ہے اس بے وقوف لڑکی کا خیال رکھیے گا۔ صبح اور رات 1 گلاس دودھ یہ لازمی پیے اور اس کے کھانے کا بھی خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ باران نے اس کے کندھے پر جھولتی چوٹی پکڑ کر نرمی سے کھینچی تو سیلا ہڑبڑا گئی۔ آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے خان، آپ بے فکر ہو کے جائیے، سیلا ایک دم ہی تپ کر بول اٹھی۔ کافی دنوں سے اس کی زبان باران خان کے سامنے پسلی نہیں تھی، لیکن آج اس کی زبان چلنے پر بھی باران کو غصہ نہیں آیا۔ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر باران نے ہاتھ آگے بڑھا کے اس کی کمر کے گرد باندھا اور اسے خود سے لگا لیا۔ سیلا کو باران سے اس حرکت کی امید نہیں تھی، اس لیے اس کی آنکھیں پٹی رہ گئی، جبکہ اس کے چہرے پر پیلی شرم دیکھ باران خان زیر لب مسکرا دیا۔ کیا کہہ رہی تھی بچی؟ باران خان نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی تو سیلا مچل کر رہ گئی، مگر بے جان کے سامنے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ باران خان نے اس کے کندھے پر توڑی ٹکائی اور پھر لب بھنج کر اس کے سرخ پڑتے رخسار دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں خان، میں کہہ رہی تھی آپ نے جیسا کہا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اس کی بے باکی دیکھ سیلا جھٹ سے بول پڑی۔ بے جان ان کی نوک جھونک دیکھ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ بے جان آپ کہاں جا رہی ہے؟ سیلا نے ان کی آواز لگا کر روکنا چاہا، مگر بے جان ان کی سنی کرتی باہر کی طرف نکل گئی۔ دیکھو سیلا، روشنی بھلے ہی میری محبت ہے، لیکن تمہارا بھی مجھ پر اتنا ہی ہے کہ جتنا اس کا ہوگا، لہٰذا تمہیں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر پیلا خوف دیکھ باران نے بہت نرمی سے باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھ دیے۔ سیلا کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سے ہونے لگی تھی جب باران خان نے اسے ایک بار پھر خود میں سمیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ ہاسٹل کی بالکونی میں کھڑا ارد گرد کے پرکیف منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے میونخ آئے 7-8 ماہ گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں اس کی سیلا سے بات نہیں ہو پائی تھی، لیکن اپنی نئی دوست آیات کے ساتھ وہ میونخ کی کئی خاص جگہ گھوم آیا تھا، جن میں سرفہرست پیناکوتیک ڈر، ماڈرن BMW میوزیم، انگلش گارڈن اور نوشنسٹائن شامل تھے۔ 4 ماہ بعد وہ چھٹیوں میں اپنے گھر جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی اور ماں کو خاص طور پر تاکید کر دی تھی کہ جب تک وہ پاکستان نہ جائے تب تک اس کا بھائی بالکل شادی نہ کرے۔ یہ اتفاق تھا کہ اسے ابھی تک سیلا اور باران کے نکاح کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا، اور جب پتہ چلتا تو نہ جانے کیا حالات ہوتی۔ اس دیوانے کی آج کل وہ آیات سے کم مل جل رہا تھا، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا آیات اب دوستی سے آگے بڑھنے لگی تھی۔ وہ حیدر کے لیے جو جذبات رکھنے لگی تھی اس سے حیدر اچھے سے واقف تھا۔ وہ آیات کی محبت کا بدلہ محبت سے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ سیلا کو پسند کرتا تھا۔ اس لیے اس نے آیات سے دور رہنے میں ہی بہتری سمجھی تھی، کیونکہ آیات جمال حسین حیدر خانزادہ کے لیے حد سے زیادہ پوزیسیو ہونے لگی تھی۔ باران خان نے حویلی میں ہی روشنی کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ حویلی والے اس کی شادی کے لیے راضی ہیں، اور 1 ہفتے کے اندر روشنی حویلی جانے کی تیاری کر لے، کیونکہ پھر اس نے ہمیشہ حویلی میں ہی رہنا تھا۔ روشنی نے اپنا جاب سے ریزائن کر دیا تھا اور نہال سے مل کر اسے تسلی دے آئی تھی کہ وہ جلد ہی اپنا بدلہ پورا کر کے نہال کے پاس واپس لوٹے گی۔
اس کے ساتھ ہی اس نے نہال سے وعدہ لے لیا تھا کہ روشنی کی غیر موجودگی میں نہال کسی دوسری لڑکی کا سوچے گا بھی نہیں۔ نہال نے بھی دل پر پتھر رکھ کر روشنی کو باران خان کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اس کے ساتھ روشنی سے چھپ کے نہال نے بھی حیدرآباد جانے کا بندوبست کر لیا تھا، کیونکہ اتنے دشمنوں کے درمیان وہ روشنی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ باران خان نے سوچ لیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے روشنی کو سلا کے اور اپنے بچے کے بارے میں بتا دے گا، کیونکہ وہ روشنی کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ اسی غرض سے وہ کراچی آ کے سب سے پہلے روشنی کے اپارٹمنٹ کے لیے نکل گیا تھا۔